میرے لیے یہاں سب کچھ جو نیا تھا، کلودنگ مینوفیکچر، اس میں میری پہلی جاب تھی. میرے انکل کی ایک شاپ تھی، اس کو میں نے مینیج کیا. کرکٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. کوشش یہی ہوگی کہ تمام کمیونٹیز کو کمیونٹی کوہیژن پہ کام کر رہا ہوں. موسم بہار میں کنگز چارلز دوبارہ ٹاؤن ہال کو کھولنے کے لیے وہ آئیں گے. ہمارے 2 گھر ہو گئے. ایک گھر یہاں جب جاتے ہیں پاکستان میں اور یہاں کو مس کرتے ہیں. جسم یہاں ہے، دل پاکستان ہے. ملک چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. وہ پاکستان سے رشتہ جو ہے ہمارا دل کا رشتہ ہے. اپنے لیے تو جانور بھی جی لیتے ہیں، مگر دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کی بیٹرمنٹ کے لیے، یہ جذبہ مجھے ان سے ملا ہے. یہ کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ آپ کا پاسٹ کیا ہے. برٹش پاکستانی کو میرا میسج ایک یہ ہے کہ وہ لکی ہیں. آپ کے ایجوکیٹڈ ہیں، محنت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی اللہ کی ذات دیتے. جی، میں ہوں کرن خان اور میں آپ سے مخاطب ہوں برطانیہ کے شہر گریٹر مینچسٹر سے. کہتے ہیں کہ محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مستقل محنت اور جدوجہد کرتے ہیں. آج میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں ایک ایسی شخصیت سے جن کی کامیابی کا دار و مدار محنت پر ہے. انہوں نے برطانیہ آنے کے بعد بھرپور محنت کی، مختلف جابز کی، بزنس کیا. آج وہ پالیٹکس میں ہیں اور مینچسٹر کے وہ لارڈ میئر ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں لارڈ میئر آف مینچسٹر شوکت علی کی، جو مسلسل 5 مرتبہ کاؤنسلر منتخب ہوئے اور آج وہ مینچسٹر کے لارڈ میئر ہیں. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. سر، آپ یہاں پر آئے پاکستان سے اور پھر آپ نے ایک لمبا سفر طے کیا اور آج آپ لارڈ میئر آف مینچسٹر ہیں. اس مسلسل جو سفر ہے، انتھک محنت ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. بہت شکریہ جی. میری پیدائش 1965 میں کشمیر میں ہوئی. ایک چھوٹا گاؤں بٹلی ہے جو کہ تحصیل ڈڈیال میرپور میں ہے. اور جب میں 16 سال کا تھا تو میں یہاں برطانیہ میں مائیگریٹ ہوا. جب میں یہاں آیا، چونکہ میری وہاں سکولنگ میٹرک تک میں نے کیا، گولڈن ٹیسٹ پاس کر کے پھر میں نے 10th اپریل 1982 میں یہاں میں لینڈ ہوا. تو میرے لیے یہاں سب کچھ جو نیا تھا، نیا موسم، نیا ملک، اور اس کے ساتھ ساتھ لینگویج بیریئر تو بہت آڑے آیا. اور چونکہ جب میں کشمیر میں نے میٹرک تک جب میں نے ایجوکیشن کی، وہاں چونکہ انگریزی کو پڑھایا جاتا ہے فرام 6th کلاس آنورڈ، تو میں الحمدللہ پڑھ تو میں سکتا تھا اور لکھ بھی سکتا تھا، مگر یہ ہے کہ بولنے میں مجھے دقت تھی. تو جب میں یہاں آیا، چونکہ لینگویج بیریئر کی وجہ سے میں نے پھر فردر ایجوکیشن پراپر شروع نہیں کی. تو میں نے 16 سال کی عمر میں پھر کام شروع کر دیا. میری پہلی جاب جو تھی وہ ایک کلودنگ مینوفیکچر، اس میں میری پہلی جاب تھی. اس کے بعد پھر میں نے میرے انکل کی ایک شاپ تھی، اس کو میں نے مینیج کیا کچھ سالوں کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر اپنی ڈیورنگ ڈے میں کام پہ پوری شفٹ کرتا تھا، اور شام کو میں نے لوکل کالج میں ایڈمیشن لی اور انگلش سیکھی، اور الحمدللہ اس کو میں نے جاری رکھا. میرا پیشن بھی یہی تھا کہ میں جو ہے انگلش لینگویج کو میں مہارت حاصل کروں. تو الحمدللہ میں نے کوشش جاری رکھی، کام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. شام کی کو جو ہے ایوننگ کلاسز میں نے اٹینڈ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے بعد میں الحمدللہ ڈپلوما کیا اس میں
آئی ٹی میں. تو یہ جرنی اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے نا جب میں چونکہ میرا بچپن سے ہی کرکٹ میرا پیشن تھا تو میں کرکٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے شاپ مینج کرنا شروع کی وہ 2-3 سال کے لیے کی, اس وقت میں آئی واز آن مائی پیک کرکٹ کے ٹرمز میں. تو وہ میں نے کیا کیا کہ میرے ایک بہت اچھے قریبی دوست تھے شاہد حامی, آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے نا پرسویڈ کیا کہ وہ کرکٹ کیپٹن بھی ہماری ٹیم کے تھے. تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ملتا ہے آپ کرکٹ کھیلنے کے, تو وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ ٹیکسنگ. تو انہوں نے مجھے اس طرف لگایا. تو الحمدللہ میں نے بڑی انجوائے کی کرکٹ کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ اپنی ٹیکسی بھی چلائی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر اپنی بزنس مینوفیکچر یہ اس کی فرنیچر دکان تھی وہ کی, اور اس کے بعد پھر میں نے شارٹ ٹرم کے لیے کیا مگر فوڈ آؤٹلیٹ کا. میں جانتی ہوں کہ آپ نے ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں یہاں پر جوائننگ دی ہے, آپ نے لارڈ میئر آپ بنے ہیں, آپ نے حلف اٹھایا ہے. تو ایسے کون سے اہم کام ہیں یا آپ کا ہدف کیا ہے اس سال کا؟ میری تھیم جو ہر لارڈ میئر کی ایک تھیم ہوتی ہے اس سال کے لیے, میری چونکہ مانچسٹر ایک ڈائیورس شہر ہے, اس میں بہت سارے مذہب اور بہت ساری کمیونٹی اکٹھی رہتی ہیں, اور آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے ڈویژن کا زیادہ زور ہے. تو میری کوشش یہی ہوگی کہ تمام کمیونٹیز کو کمیونٹی کوہیژن پہ کام کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ میری تھیم یہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارے بچے ہیں چلڈرن کے, ان کے لیے الحمدللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کا, چونکہ میں نے غالباً 2018 میں یا 19 مجھے صحیح یاد نہیں ہے سال, مگر میں نے ایک موشن کیا تھا مانچسٹر سٹی کونسل میں, جہاں میں نے جو ایتھنک منارٹیز کی کمیونٹیز ہیں ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہماری کیئر میں ڈائیورسٹی کی وجہ سے ہر مذہب, ہر نسل, ہر قوم سے بچے کیئر میں آتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی جو ڈائسپرا جو فار ایگزامپل پاکستانی ڈائسپرا جو پاکستانی ہیریٹیج کے جو یہاں لوگ ہیں, ان میں جو اس چیز کی کمی ہے کہ وہ آگے بچوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اپلیکیشن یا ان کو نہیں کرتے ہیں یا ان کو فاسٹرنگ کے لیے آگے نہیں آتے ہیں. تو میری یہ کوشش ہوگی اس سال میں بھی اس چیز کو میں پروموٹ کروں. اسی طرح سے اگر آپ کا کنگ چارلز سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ کیا ان سے کہنا چاہیں گے, ایسی دل کی بات یا کوئی مانچسٹر کی کمیونٹی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسا کہ آپ کو شاید علم ہے کہ ہمارا مانچسٹر ٹاؤن ہال جو یہ تو ہماری جو آفس ہے, اوریجنل آفس جو ہے وہ وہاں مانچسٹر ٹاؤن ہال میں ہے, جو کہ رینوویٹ ہو رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں اور ہمیں بتایا بھی گیا تھا کہ اگلے موسم بہار میں ارلی 2027 میں کنگز چارلز دوبارہ ٹاؤن ہال کو کھولنے کے لیے وہ آئیں گے. تو میری انشاءاللہ اگر وہ آئے تو ملاقات ہوئی تو میں انشاءاللہ ان کو ایک تو پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہوگی, جتنی بھی مانچسٹر میں کمیونٹیز رہ رہی ہیں ان کی بیٹرمنٹ کے لیے میں انشاءاللہ ان سے بات کروں گا. آپ یہ بتائیں کہ آپ خود کو پاکستان سے کیسے جوڑتے ہیں, کیا رشتہ محسوس کرتے ہیں پاکستان سے؟ پاکستان تو ہمارے دل میں, جسم یہاں ہے, دل پاکستان ہے, اور پاکستان ہمیشہ ہمارے دلوں میں بستا ہے. ہم چونکہ میری زندگی کا بیشتر حصہ تو یہاں گزرا ہے,
اس کے لیے میں یہاں مانچسٹر، ہم ٹو بی ویری آنیسٹ کہ ہمارے 2 گھر ہو گئے. ایک گھر یہاں جب جاتے ہیں پاکستان میں اور یہاں کو مس کرتے ہیں، اور پاکستان سے یہاں جب آتے ہیں تو ہمیشہ یہی فیل، جب بھی میں ہر سال میں جاتا ہوں پاکستان، مگر جب بھی پاکستان چاہے 2 ہفتے 4 ہفتے مہینہ رہ کے جو ہی جب واپس آتے ہیں تو وہی پرانی فیلنگ ہو جاتی ہے کہ ملک چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. وہ پاکستان سے رشتہ جو ہے ہمارا دل کا رشتہ ہے، تو یہ انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا. آپ کو یہ بتائیں کہ سیاست میں آنے کے لیے کس چیز سے تحریک ملی، کوئی انسپریشن ہے آپ کے لیے، یا کیسے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ سیاست جوائن کریں؟ اس میں میرے والد مرحوم کی جو اسپریشن میں ان سے، وہ ہمیشہ ان کی جو ٹیچنگ تھی ہمارے لیے کہ ہی آلویز پٹ ادر پیپل بیفور ہمسیلف. تو اس جذبے سے، اور دوسرا چونکہ میرے ہیرو شروع سے عمران خان کرکٹ کے دور سے لے کر، اور ان کی جو پالیٹکس میں جب آئے تو انہوں نے جو اقدام کیے بیسیکلی وہ اس چیز نے مجھے زیادہ موٹیویٹ کیا، اور اسی وجہ سے میں پالیٹکس میں آیا ہوں. چونکہ اپنے لیے تو جانور بھی جی لیتے ہیں، مگر دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کی بیٹرمنٹ کے لیے، یہ جذبہ مجھے ان سے ملا ہے. یہ بتائیں کہ آپ پاکستان سے یہاں پر آئے 1982 میں، آپ یہاں پر تشریف لائے، تو وہ وقت اور اب کا وقت، اس میں جتنا آپ کی مسلسل محنت جدوجہد گزری آپ کی، کیا محسوس کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اپنی سفر کے بارے میں بتائیں. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 82 میں جب اوبیسلی میں تو چاہ رہا تھا جب میں یہاں آیا کہ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھوں، مگر انفارچونیٹلی کیونکہ لینگویج بیریئر تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر الحمدللہ آئی تھنک آئی ڈڈ دا رائٹ ڈیسیژن کہ میں نے کام شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پڑھائی ایوننگ شام کی جو میرا ڈیڈیکیٹڈ ٹائم وہ ایجوکیشن کے لیے ہوتا تھا. الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کرم کیا، اور میرا بلیو بھی یہی ہے کہ آپ سچے دل سے محنت کریں تو کامیابی انشاءاللہ اللہ کی ذات دیتی ہے. تو میں اس کا جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، سارا 80 سے لے کے 90s میں نے کوشش کی کہ جس کام میں بھی میں اپنے آپ کو یہ کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ آپ کا پاسٹ کیا ہے، ہیریٹیج کیا ہے، اور اس کے ساتھ آنیسٹی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے، کوئی کام آپ محنت کریں، حلال کی روزی کمائیں، اور کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کو پرائرٹی دیں، کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ دوسروں کے فائدے کے لیے سوچیں اور کام کریں. آپ 5 دفعہ کونسلر منتخب ہوئے جی، اور ابھی آپ لارڈ میئر یہاں پہ بنے ہیں مانچسٹر کے، تو آپ کی فیملی کا، آپ کے دوستوں کا کیا رسپانس ہے؟ میری، آپ کو شاید یہ علم ہوگا یا نہیں ہے کہ چونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ کامیابی میرے والدین کی دعا ہے. انفارچونیٹلی مائی مدر پاسڈ اوے اے ڈے بیفور میرا جس دن حلف تھا 20th of May کو، تو والدہ کی رحلت ہوئی ہے 19th of May کو. تو جس دن میں ایک طرف آپ کا خوشی کا لمحہ، جی، ایک طرف آپ یہ بھی بالکل، یہ تو اللہ کی جس طرح رضا ہے، انسان کو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا پڑتا ہے. یہ شو کرتا ہے کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ
کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں. اور وہ میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر یہ بھی میری والدہ کی پرورش ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مشکل ترین وقت میں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا. اور الحمدللہ وہی یہ جو مجھے ٹریننگ ان سے ملی تو میرے لیے بہت مشکل تھا کہ جس دن میرا حلف تھا اسی دن اس آفٹر حلف کے بعد میں ان کی تدفین تھی. ایون دو کہ ایک بہت ہی میرے لیے مشکل دن تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور والدین کی دعا سے میں اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والا شخص ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی جیسے اللہ خوش رکھے انسان کو، اور اللہ کی عاجزی میں سب کچھ ہے. آخر میں نوجوان نسل کو، برٹش پاکستانی جو ینگ بچے ہیں یہاں پر، ان کے لیے کیا میسج آپ دیں گے؟ برٹش پاکستانی کو میرا میسج ایک یہ ہے کہ وہ لکی ہیں. لکی اس لیے کہ ان کے پاس ایک تو ہیریٹیج ہے پاکستان کی، اور یہاں وہ پلے بڑے ہیں. یہاں کی ویلیوز ان کو بالکل نہیں بھولنی چاہیے، اپنا پاس بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور محنت کرنی چاہیے. اور سب سے زیادہ میں زور دیتا ہوں کہ ایجوکیشن میں دل جوئی سے کام لیں. ایجوکیشن ہی انسان کو کے لیے ایک روشن فیوچر جو ہے نا آپ اچیو، جو بھی آپ کے ایجوکیٹڈ ہیں، محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی اللہ کی ذات دیتی ہے. تو محنت کریں، پڑھیں اور دل جوئی سے پڑھیں. بہت بہت شکریہ سر. میں آپ کا دوبارہ یہاں مانچسٹر لارڈ میئر آفس میں آنے کا جو آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم پبلک سے بات کر سکیں. اور میں آخر میں اللہ کے شکر ادا کرنے کے بعد میں جو اپنی کمیونٹی، جو میری وارڈ ہے چیتھم وارڈ، جو کہ ایک بہت ڈائیورس ہے، میں تمام ریزیڈنٹس کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، 5 مرتبہ مجھے عزت بخشی. تو آج میں الحمدللہ پہلا شہری مانچسٹر کا بنا. اس کا میں ان تمام دوستوں کا، فیملیز کا تہ دل سے مشکور ہوں. جی، یہ تھے لارڈ میئر آف مانچسٹر شوکت علی صاحب، اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور محنت کریں. بے شک تعلیم بہت ضروری ہے ترقی کے لیے، اور جو مسلسل محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اور نہ صرف وہ کامیاب ہوگا بلکہ اس کا کردار بھی مضبوط ہوگا.